اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مدرسہ فاطمیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ قواعد و ضوابط کلاس 5ویں سے لیڈیز تک کے لیے طلباء و طالبات کو کورس دیے جا چکے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے تصدیق نامے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈنگز اپلوڈ کی جائیں گی جس کا لنک واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیا جائے گا۔ چیپٹر سے متعلق کوئز کے سوالات بھی دیے جائیں گے جس کے لیے طلباء و طالبات کو 24 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ گروپ پر روزانہ ایک بونس کا سوال بھی دیا جائے گا۔ کوئز کے جوابات مسلسل 3 دن نہ دینے پر نام گروپ سے خارج کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ لیکچر مدرسہ فاطمیہ کے ہائر گروپ کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے کورس میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت کے حوالے سے کچھ کلمات ذکر کیے گئے ہیں کہ جس میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان مستفید ہو سکتا ہے، وہ اقوال، وہ جملے حکمت کے۔ ان حکمت کے کلمات میں سے 2 کلمات حکمت نمبر 12 اور 13 اس کورس کا حصہ ہیں۔ حکمت نمبر 12 متعلق ہے دوستی کے حوالے سے، اور دوستی کے حوالے سے اس حکمت میں امام فرماتے ہیں اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان۔ عاجز ترین انسان وہ ہے جو دوست بنانے سے بھی عاجز ہو۔ عاجز انسان یعنی وہ شخص کہ جو اتنی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنا دوست بنا سکے، ایسا شخص سب سے زیادہ صلاحیت سے محروم ہے۔ اس لیے کہ اس کی تفصیل آگے شرح و تفصیل میں آئے گی، ہم کلمے کو، اس کلام کو مکمل کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان واعجز منہ من ضیع من ظفر به منہم۔ عاجز ترین انسان وہ ہے جو دوست بنانے سے بھی عاجز ہے، اور اس سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو رہے سہے دوستوں کو بھی برباد کر دے۔ یعنی اگر عمومی طور پر دیکھیں تو دوست بنانا ایک صلاحیت ہے، انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے، لیکن کتنا محروم ہے وہ شخص کہ جو دوست بھی نہیں بنا پاتا۔ اس سے زیادہ کوئی محروم اور معجوز یعنی ایسا شخص جو عاجز ہو وہ نہیں ہو سکتا، کہ جو دوست تک نہیں بنا سکتا اپنا۔ اور امام فرماتے ہیں اس شخص سے بھی زیادہ کہ جو دوست نہیں بنا سکتا وہ عاجز ترین ہے، اس سے بھی زیادہ وہ نقصان میں رہا، اس سے بھی زیادہ اس کا نقصان ہوا۔ جس کے پاس دوست تھے
لیکن اس نے اپنی اس دوستی کو برباد کر دیا اور ان رہے سہے دوستوں کو بھی اپنے سے دور کر دیا۔ اب یہاں پر اس سے پہلے کہ مزید تفسیر بیان کی جائے، اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں دوست کا مطلب ہی کچھ اور لیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دوست کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ برائیوں میں آپ کا شریک ہے۔ آپ کا دوست کون ہے؟ فلاں ہے۔ کیوں دوست ہے؟ وہ مجھے فلاں فلاں کام میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، وہ میرا ساتھ دیتا ہے اور ہم چھپکے سے مثلا فلاں کام کرتے ہیں، اور فلاں کام جب میں کرتا ہوں تو وہ خبردار ہونے کے باوجود دوسرے کو نہیں بتاتا یہ میرا دوست ہے، اور وہ میرے ساتھ اس کام میں شریک بھی ہوتا ہے، میری مدد بھی کرتا ہے۔ یقینی طور پر دوست وہی ہے کہ جو انسان کا مددگار ہو، انسان کا ساتھی ہو، انسان کا ساتھ دینے والا ہو، لیکن حقیقت میں دوست وہی ہوتا ہے جو انسان کو فلاح کی طرف لے جائے۔ اور اسی معنی میں کچھ احادیث بھی موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حقیقت میں دوست وہ ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، نہ یہ کہ وہ دوست ہے کہ جو انسانوں کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں پر جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے وہ خود دوستی کے حوالے سے ایک معیار، وہ یہ کہ ہم دوستی کا معیار کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن دین میں دوستی کا معیار کچھ اور ہے۔ دین میں دوستی کا معیار یہ ہے کہ وہ اس کا ساتھ دینے والا ہو، ہر اچھائی میں، ہر ضرورت میں، ہر اس پریشانی میں کہ جس کا اسے سامنا ہے، نہ یہ کہ برائی میں اس کا ساتھ دینے والا۔ تو یہ ایک عمومی کیفیت ہو گئی اس حوالے سے کہ انسان اس بات کو سمجھے اور اس بات کے حوالے سے احتیاط کرے کہ دوست وہ دوست نہیں ہے جسے انسان دوست سمجھ رہا ہے۔ دوست وہ ہے جو اس کے اچھے برے کو سمجھتا ہو اور اس کو برے سے روکے اور اچھے کام کی طرف لے جائے۔ تو ایسے شخص کو ڈھونڈنا کہ جو اسے اچھائی کی طرف لے جائے، یہ آسان کام تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے رویوں سے، اپنے طریقہ کار سے ایسے افراد کو قریب کر سکتا ہے جو اس کی بھلائی چاہتے ہوں، اور یقینی طور پہ وہ ایسے افراد ہوں گے کہ جو نیک افراد ہوں گے اور وہ اسے نیکی کی طرف لے کر جائیں گے، بھلائی کی طرف لے جائیں گے۔ اس پیراگراف میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ قریبی دوست انسان کی زندگی کا اہم سرمایہ ہے۔ وہ اس کا ساتھ دیتا ہے مشکلات کے وقت، اور اس کے تجربوں کے ذریعے سے انسان استفادہ کرتا ہے، وہ اسے اچھے مشورے دیتا ہے، اپنے تجربات سے آگاہ کرتا ہے، یہ کام اس طریقے سے ہونا چاہیے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دوست بنانا آسان کام ہے۔ اب جو شرح و تفسیر لکھی گئی ہے اس نے ظاہر ہے کہ اپنے حساب سے اس چیز کو لکھا ہے، اگرچہ کہ میں ذاتی طور پہ ایسا سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں کا ماحول ہے اس میں دوست بنانا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی تعریف کے تحت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہاں برائی میں مدد کرنے والے جلدی مل جاتے ہیں، لیکن اچھائی میں ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان ان لوگوں کو تلاش کرے کہ جو اسے اچھائی کی طرف لے جا رہے ہیں اور اسے اچھا بنانا چاہتے ہیں، اسے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اسے ایک اچھی راہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال کمانے کے لیے انسان کو زحمت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، انسان جاتا ہے، مال کماتا ہے، اور اس میں بہرحال ایک مشقت ہوتی ہے۔ خصوصاً آج کل کے زمانے میں تو زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ انسان کیسے اپنے معمولات کو حاصل کرے، کیسے اپنی جو ہے وہ روزی کو حاصل کرے، رزق کو حاصل کرے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوستی انسان کے لیے پھر بھی آسان ہے۔ کس اعتبار سے آسان ہے؟ اس اعتبار سے آسان ہے کہ اسپیشلی انسان کو ہر وقت مثلاً اس کام کے لیے کوشش نہیں کرنی ہے۔
بلکہ دوستی میں انسان ایک دوسرے کو سمجھتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھ کر اس کے قریب ہوتا ہے۔ یقینی طور پر اس میں بھی کچھ وقت دینا پڑتا ہے کہ انسان اپنے دوست کو ایک وقت دیتا ہے، جب وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جتنی زیادہ انسان کی دوستی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا انسان اس کو وقت دیتا ہے۔ لیکن اس طرح کی مشقت نہیں ہے جس طرح کی مالی مشقت، مال کو کمانے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے۔ دوست اس طریقے سے بنا سکتا ہے جس کا تذکرہ خود انہوں نے آگے بھی بیان کیا کہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی رقم خرچ نہیں کرنی ہے، اس کے لیے باقاعدہ کوئی مثلا محنت نہیں کرنی ہے۔ ہاں، یہ چیزیں انسان کی دوستی کا ساتھ دینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں بعض اوقات کی، مثلا آپ کا دوست ہے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اس کی مدد کریں گے جو مدد بھی ہو سکے۔ تو مال کمانے کے لیے باقاعدہ ایک راس المال، ایک سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے ذریعے انسان جس کو پیسے کو لگاتا ہے، مال کو لگاتا ہے، اس کے بدلے میں مزید مال حاصل کرتا ہے۔ لیکن دوستی میں ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی ایسی چیز ہو جسے اس سے لگانا پڑے۔ ہاں، وقت ضرور دینا پڑتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اچھا دوست حاصل کرنے کے لیے جس انسان کو جس سرمایہ کی ضرورت ہے وہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ بات اس اعتبار سے بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ مال، راس المال ہونا، انسان کے پاس سرمایہ ہونا، یہ اس کے اختیار میں، لیکن جس سرمایہ کی ضرورت انسان کو دوست بنانے کے لیے ہے وہ سرمایہ انسان کے پاس موجود ہوتا ہے، بس اسے اس سرمایہ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اس سرمایہ کو لانا ہوتا ہے، اس سرمایہ کو یعنی اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل کر کے اور اپنی زبان کو بہتر کر کے وہ اس سرمایہ کو حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے خوش اخلاقی اور حسن معاشرت۔ یعنی انسان جتنا خوش اخلاق ہوگا، جتنا دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا، معاشرت یعنی اس کے ساتھ پیش آنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو کہا جاتا ہے معاشرتی تعلق۔ اس معاشرتی تعلق میں جتنا وہ حسین ہوگا، جتنا وہ بہتر ہوگا، اتنا زیادہ دوست اس کے قریب آئیں گے۔ اب یہاں پر اس بات کی مقدمے کو وضاحت کرنے کے بعد وہ اس جملے کی وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عاجز ترین انسان وہ ہے جو دوست بنانے سے بھی عاجز ہو۔ اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث اشارہ کرتے ہیں کہ انکم لن تسعوا الناس باموالکم، اے لوگوں، تم لوگوں کو اپنے مال سے راضی نہیں کر سکتے۔ فسعوہم بطلاقۃ الوجہ، تو وحسن اللقاء، تم لوگوں کو خوش اخلاقی کے ذریعے راضی کر سکتے ہو۔ طلاقت الوجہ یعنی ایک چہرے کی خوشی، ایک انسان چہرے پہ ایک بشارت لائے، خوشی لائے، وہ حسن اللقاء، اچھے طریقے سے ملے، تو اس طریقے سے لوگوں کو اپنے سے راضی کر سکتا ہے۔ پھر امام فرماتے فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے اللہ کے رسول سے کہ وہ فرماتے تھے، کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّكُمْ لَن تَسْعَوْا بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ، کہ تم لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے اپنے اموال سے، مال سے تم راضی نہیں کر سکتے، جتنا دو گے مزید کی خواہش رہے گی، وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں رہے گا۔ ایک موقع ایسا آئے گا جب آپ اپنے مال کو روک دو گے، وہ تم سے ناراض ہو کر چلا جائے گا۔ جب تک مال دے رہے ہو وہ تمہارا ہے، جب مال دینا بند کر دو گے تو وہ تمہارا نہیں رہے گا۔ لیکن انسان کے جو نیک اخلاق ہوتے ہیں، یہ انسان کے دوست کو اس کے قریب رکھتے ہیں۔ نیک اخلاق سے انسان اپنے دوستوں کو اتنا قریب کر سکتا ہے کہ وہ بار بار اس سے دور نہیں جاتے، بار بار ناراضی نہیں ہو جاتے، بلکہ اس نیک اخلاق کی وجہ سے، اس کے اچھے تعلقات کی وجہ سے اس سے ہمیشہ قریب رہتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ زیادہ عاجز وہ ہے جو رہ سے دوستوں کو بھی برباد کر دیں۔ اب یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کسی چیز کو انسان حاصل کرنے میں کچھ زحمت کرے، لیکن اپنے پاس سنبھال کر رکھنا اس چیز کو پھر بھی آسان ہوتا ہے بالمقابل اس کے کہ وہ زحمت کر کے حاصل کرنا۔ اگرچہ کہ یہ ہر جگہ پر یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پر یہ بات بالکل صحیح ہے
کہ انسان کو حاصل کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے بالمقابل اس کو سنبھال کر رکھنے کے، اگرچہ کہ بعض صورت میں الٹا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو حاصل کرنے میں زیادہ دقت نہیں پیش آتی، انسان حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کو باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ دوست اگر کسی کے پاس موجود ہیں، اس کے دوست موجود ہیں، تو دوست تو مل گئے لیکن اس کو باقی رکھنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور اگر انسان اپنے دوستوں کو باقی نہیں رکھ پا رہا، اپنے دوستوں کو کھو بیٹھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ عاجز ہے۔ یہاں ایک سوال کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، یہاں پر ایک جواب دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ پہلے مولا نے کہا کہ عاجز ترین وہ ہے کہ جو دوست ہی نہیں رکھتا، اور اب جو دوست عاجز ترین وہ ہے کہ جو اپنے دوست کو حاصل ہی نہیں کر پاتا، دوست بنا ہی نہیں پاتا۔ لیکن اب امام فرما رہے ہیں کہ اس زیادہ عاجز وہ ہے کہ جو دوست بنا چکا ہے لیکن اس کو سنبھال نہیں پا رہا اور ان کو کھو دیتا ہے۔ گویا کہ یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ امام نے پہلے تو کہا تھا کہ جو سب سے زیادہ عاجز ہے وہ ہے جو دوست بنا ہی نہیں سک رہا، اب امام کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ عاجز ہے وہ ہے کہ جس کے دوست ہوں لیکن وہ اس کو دوست کو اپنے کھو دے۔ تو پھر کون سی بات صحیح ہوئی، پہلی والی بات صحیح ہے یا دوسری والی بات صحیح ہے؟ تو یہاں پر اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو پہلی بات کی گئی وہ ایک عمومی بات تھی، اس عمومی بات میں بھی زیادہ جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وہ زیادہ عاجز ہے کہ جو اپنے دوستوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثال کے لیے انہوں نے ایک استعمال کیا ہے کہ بدبخت ترین فرد وہ ہے جو اپنی عزت گوا دے۔ ایک جملہ ہے کہ بدبخت ترین یعنی سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنی عزت گوا دے، لیکن زیادہ بدبخت وہ ہے جو اپنا ایمان گوا دے۔ تو اب کوئی کہے کہ مثلا آپ نے کہا تھا بدبخت ترین سب سے بدبخت وہ ہے جو عزت گوا دے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان گوا دے، تو یہ تو آپس میں تناقض ہو گیا، پہلے آپ نے کچھ کہا بعد میں کچھ کہا۔ نہیں، یہ آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمومی بات پہلے کی گئی کہ جو عزت گوا دے وہ بدبخت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بدبخت وہ ہے کہ جو اپنا ایمان بھی گوا دے۔ یہیں پر اس بات کو مکمل کرتے ہوئے امیر المومنین کے غرر الحکم میں سے ایک جملے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، من لا صدیق لہو لا ذخر لہ، جس کسی کا کوئی دوست نہیں ہے اس کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لقد عظمت منزلۃ الصدیق حتی ان اہل النار یستغیثون بہ ویدعون بہ فی النار قبل القریب الحمیم۔ دوست کا مقام اتنا نمایاں ہے کہ اہل دوزخ اس سے پہلے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں سے مدد مانگیں گے، ان دوستوں سے فریاد کریں گے، جس طرح خدا تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اشارہ کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ انسان اپنے ماں باپ کو پکار رہا ہے، اس وقت جب انسان جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اپنے دوستوں کو پکارے گا۔ اب دوست سے مراد کیا ہے اور اس کی تفسیر کے حوالے سے یہاں پر جو وضاحت کی گئی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام کی ایک آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ خدا قرآن مجید میں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ آج کے دن شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ہی قریبی اور محبت کرنے والے دوست۔ دراصل اچھے دوست انسان کے لیے بہترین انسیت ہیں، اسی لیے امام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الرَّجُلِ أَوِدَّاؤُ، ہر چیز کے لیے ایک زینت ہے، اور جو کسی شخص کی زینت ہے وہ اس کے دوست ہیں۔ یعنی انسان جس طریقے سے اپنے آپ کو سجاتا ہے، سجانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس کے دوست ہیں۔ دوست کی اہمیت میں یہی کافی ہے کہ جب بزرگوں سے بھی سوال کیا کہ بھائی بہتر ہے یا اچھا دوست بہتر ہے، تو فرمایا کہ بھائی اچھا ہے جو انسان کا دوست ہو، یعنی بھائی بھی اس میں سے وہ بھائی اچھا ہے جو انسان کی دوستی میں اس کے قریب ہو، وہ زیادہ انسان کے قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ دوست انسان کے بہت زیادہ اس کے مزاج سے واقف ہوتا ہے اور اس کا مددگار ہوتا ہے۔
ہم حکمت کے دوسرے ٹاپک پہ جاتے ہیں کہ جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلۃ الشکر، جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے بھگا نہ دو۔ انسان کے پاس نعمت آ رہی ہے، مسلسل نعمتیں، خود انسان کی زندگی نعمت، اگر انسان نعمتوں کو گننا شروع کرے تو نعمتوں کو گننا ممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جس کی طرف ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ خود انسان کی زبان نعمت ہے۔ اب انسان اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو کس کے ذریعے کر رہا ہے؟ زبان کے ذریعے کر رہا ہے۔ تو زبان کس کی دی ہوئی تھی؟ اللہ کی دی ہوئی۔ اللہ کی دی ہوئی چیز سے انسان شکر ادا کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے شکر ادا کر دیا، یعنی جس چیز کو شکر ادا کرنے کے لیے استعمال کیا وہ بھی تو اسی کا دیا ہوا تھا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ انسان حقیقت میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا اپنے پروردگار کا۔ ہاں، لیکن پروردگار جب اپنی نعمتوں کو انسان کو دیتا ہے، انسان کے لیے نعمتیں مہیا کرتا ہے، انسان کو زندگی دی، انسان کو ہاتھ پاؤں دیے، انسان کو اور بہت ساری نعمتیں دی، رہنے کے لیے گھر دیا، کھانے کے لیے روٹی دی اور پہننے کے لیے لباس دیا، دوسرے انسان کی آسائشات کے لیے چیزیں مہیا کی، نعمتیں فراہم کی، تو ذمہ داری پھر بھی یہ ہے کہ انسان اگرچہ کہ شکر ادا نہیں کر سکتا لیکن جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو انسان اگر اس کا شکر ادا نہ کرے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، وہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے۔ جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے بھگا نہ دو۔ یہ کام نہ کرو کہ نعمتیں مل رہی ہیں اور انسان ناشکری کیے جا رہا ہے، ناشکری کیے جا رہا ہے، ناشکری کیے جا رہا ہے، کیونکہ جب انسان ناشکری کیا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ اس سے واپس لے لیا کرتا ہے۔ اب اس سلسلے میں بعض روایات اور واقعات بھی ہیں۔ ایک واقعے کی طرف مختصر سا اشارہ کر دوں کہ ایک شخص تھا جو امام کے پاس مانگنے کے لیے آیا، امام نے اسے دیا، اس نے امام کا شکریہ ادا کیا، امام نے اور دیا، اس نے پھر امام کا شکریہ ادا کیا، امام نے اور دیا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جس میں ایک شخص آیا، امام سے مانگا، امام نے اسے دیا، اس نے شکریہ ادا نہیں کیا، امام نے اسے اور نہیں دیا۔ تو کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ مولا آپ نے پہلے والے شخص کو جو ہے وہ ایک ہی دفعہ دیا اور دوسرے والے شخص کو اتنی دفعہ دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، دوسرے والے شخص کو اس لیے دیا کہ جب بھی میں نے دیا اس نے شکر ادا کیا، اس نے شکریہ کیا، تو میں نے اس سے بڑھ کر دیا۔ تو یہ سلسلہ یعنی ائمہ علیہ السلام گویا کہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح انسان نعمتوں کا شکر ادا کرتے جاتا ہے ویسے ویسے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب نعمت سے ناشکری کرتا ہے، کفران کرتا ہے، اس نعمت کا انکار کرتا ہے، نعمت کی طرف توجہ نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نعمتیں انسان سے دور ہو جایا کرتی ہیں۔ تو روایت میں اس روایت کو بیان کیا گیا اور پھر فرماتے ہیں کہ نعمتیں انسان کے اوپر معمولاً تدریجی طور پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہے تدریجی یعنی درجہ بدرجہ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک نعمت آئی، اس کے بعد دوسری نعمت آئی، اس کے بعد تیسری، ایک ساتھ ساری نہیں آ گئی، درجات ہیں، درجہ بدرجہ نازل ہو رہی ہیں، ایک آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، پانچویں آئی، ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو تدریجی طور پر نازل ہوتی ہیں۔ تو عقل مند انسان وہ ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کا استقبال کرے۔ اب استقبال کیسے کرے گا؟ کیسے وہ ان کو ویلکم کرے گا؟ کیسے کہے گا کہ ہاں یہ نعمتیں آگے آتی رہیں، ویلکم کریں، آگے کے لیے بھی اپنا دروازہ کھلا رکھیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کرے۔ جیسے ہی نعمت ملی، اے پروردگار تیرا شکر ہے۔ اب شکر کیسے ادا ہوگا اس کے بارے میں آگے تفصیل آ رہی ہے کہ انسان نعمت کے آغاز میں اس کا قلبی، زبانی اور عملی شکر ادا کرنے لگے تو نعمت باقی رہتی ہے۔ اب قلبی یعنی دل سے، انسان دل سے اس بات کو محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، پروردگار تیرا شکر ہے۔ انسان دل سے اپنے آپ کو، اپنے سر کو جھکائے، اس بات کو قبول کرے دل سے کہ ہاں وہ ہے کہ جو انسان کو دینے والا ہے اور انسان کا حق ہے کہ اس کے سامنے سر کو جھکائے اور شکریہ ادا کرے۔ دوسری جانب انسان زبان سے بھی
کچھ کہے، زبانی ذکر بھی کرے، شکر الحمدللہ، جیسا کہ نماز کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ جب انسان نماز کو مکمل کرے تو اس کے بعد تعقیبات میں سے ایک تعقیبات جو بزرگ علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان سجدہ شکر میں جائے اور شکراً للہ، اللہ کا شکر ادا کرے، ان اللہ تعالیٰ کی نعمات کا شکریہ ادا کرے۔ اور اسی سلسلے میں ایک تیسرا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ ہے عملی شکر کا۔ عملی شکر کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں پر بیان یہ کر رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین یہ بیان کرتے ہیں کہ نعمتیں پرندوں کے گروہوں کی طرح، ایک مثال بیان کر رہے ہیں، جب ان میں سے بعض کسی درخت کی شاخ پر بیٹھ جائے تو بقیہ بھی آہستہ آہستہ اس کے پاس آ جاتے ہیں اور درخت کی شاخوں کو پر کر دیتے ہیں۔ یعنی درخت کی جو شاخ ہے اس شاخ کو جب ایک پرندہ آتا ہے، ایک پرندے کو دیکھ کر دوسرا پرندہ آتا ہے کہ یہ جگہ سیکیور ہے، یہاں پر بیٹھا جا سکتا ہے، دوسرا آتا ہے تو تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، ایک وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ درخت، وہ شاخ پرندوں کی عامہ جگہ بن جاتی ہے، وہ وہاں پر رہنے لگتے ہیں۔ اچھا، اور وہ آہستہ آہستہ شاخوں کو پر کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو پہلا گروہ آیا ہے، وہ آئے، پرندے آئے اور انہوں نے کچھ عجیب سی آوازوں کو سنا، ایسی حرکات کو دیکھا، انہیں خوف محسوس ہوا کہ یہاں پر بیٹھنا تو ٹھیک نہیں ہے، تو کیا ہوگا، وہاں سے چلے جائیں گے۔ جب وہاں سے چلے جائیں گے تو جگہ خالی رہے گی، دوسرے پرندوں کو بھی تشویق نہیں ہوگی کہ یہ جگہ سکون کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، یہاں پرندے بیٹھ سکتے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جگہ خالی کی خالی رہے گی۔ تو اس مثال سے سمجھایا گیا کہ جب انسان نعمتیں آتی ہیں تو اس نعمتوں کو اپنے پاس رکھے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ جب اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا، صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکائے گا، شکر خدا انجام دے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مزید نعمتیں آتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر وہ انکار کر دے گا، وہ اسے بھگا دے گا، اس نعمت کو دور کر دے گا، تو اپنے لیے ہی دروازے کو بند کرے گا، آگے بھی نعمتوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نعمتیں تدریجی انداز میں آتی ہیں۔ اب قرآن مجید کی اس سے بھی کچھ مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ جیسے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ پروردگار فرماتا ہے جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، یعنی نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے شکر، اور اگر کفران نعمت کیا، اس نعمت کا انکار کیا، اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس نعمت کو نعمت نہ سمجھا، تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اسی طرح قوم سبا کا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں بیان کیا گیا سورہ سبا کے اندر کہ قُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ، تم اپنے پروردگار کا دیا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارے لیے پاکیزہ شہر اور بخشنے والا پروردگار ہے۔ یعنی اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہو تو تمہارے لیے پاکیزہ شہر یعنی یہ جگہ جو بہترین جگہ ہے، اور تمہارا پروردگار جو تمہیں بخشنے والا ہے۔ لیکن انہوں نے، قوم سبا نے شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ کفران نعمت کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر موجود جو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی وہ نعمت نہ رہی۔ وہاں پر بہترین قسم کا سبزہ تھا، باغ تھے، لیکن وہاں پر جو پانی کا نظام بنا ہوا تھا، اس نظام کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ پانی آہستہ آہستہ اس زمین کو زرخیز کرتا تھا اور وہاں پر بہترین قسم کے باغ اگ گئے تھے، کھیت اگ گئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عظیم بند ڈیم جو وہاں پر موجود تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ سیلاب کا سلسلہ ہوا، وہ جو پانی جو آرام سے طریقے سے ایک نظام کے تحت ساری زمینوں تک پہنچ رہا تھا طریقے سے، وہ سارا سلسلہ خراب ہو گیا۔ ہر طرف جو پانی کی وجہ سے ہی آباد کاری تھی وہ آباد کاری تباہ کاری میں تبدیل ہو گئی۔ اور یہ کیوں ہوا؟ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا آیت نمبر 17 میں سورہ سبا کی، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا دیتے ہیں۔
اور ہم ناشکروں کے علاوہ کس کو سزا دیتے ہیں؟ یعنی اصل میں سزا انہی کے لیے ہے جو ناشکری کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم اور معصومین سے اہمیت شکر کے حوالے سے بے شمار احادیث بھی بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل انعم علی قوم بالمواہب فلم یشکروا فصارت علیہم وبالا ابتلا قوما بالمصائب فصبروا فصارت علیہم نعمتا۔ دو باتیں بیان کی گئی، لوگوں کے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی، انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نعمت ان کی پریشانی کا سبب بن گئی، وہ نعمت ان کے لیے پریشانی کا سبب بنی، ان کے لیے وبال جان بن گئی، جیسا کہ قوم سبا والی صورت میں بھی بیان کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے لیے مصائب رکھے، مشکلات رکھے، لیکن ان مشکلات کے باوجود بھی ان لوگوں نے صبر سے کام لیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مشکل اور وہ مصائب جو اس کے لیے ایک امتحان تھا، کیونکہ اس نے صبر سے کام لیا، وہ مشکل اور مصائب ہی اس کے لیے نعمت بن گئی۔ تو واقعتاً اگر دیکھیں تو یہ شکر و صبر کا ایک خاص شکر و صبر کا ایک خاص رابطہ ہے جو ہمیں بیان کیا جا رہا ہے۔ جب نعمت دی جائے تو انسان شکر کرے، جب مصیبت آئے تو انسان صبر کرے۔ مصیبت میں صبر کرنا انسان کی مصیبت کو نعمت میں تبدیل کر دیا کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر نعمت ملے تو انسان شکر ادا کرے، اگر ناشکری کرے گا تو وہی نعمت اس کے لیے مصیبت بن جایا کرتی ہے۔ تو بہت واضح بیان کیا گیا۔ پھر وہ مراحل بیان کر رہے ہیں جن مرحلوں کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ شکر کیسے ادا ہوگا۔ ایک قلبی مرحلہ ہے کہ انسان اپنے دل سے شکر گزار ہو، دوسرا مرحلہ زبانی مرحلہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کا شکر ادا کرے، تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ثنا کو بیان کرے، اس کا شکر ادا کرے، اے پروردگار تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی۔ اور پھر تیسرا مرحلہ ہے وہ عملی مرحلہ ہے۔ عملی مرحلہ امپورٹنٹ اس اعتبار سے کہ اس بات کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ایک شکر ہے، اور اصل شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کو صحیح استعمال کرے۔ یہ نعمت انسان کے پاس ہے کہ انسان کے پاس ہاتھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی ہاتھ سے انسان اچھے کاموں کو بھی انجام دے سکتا ہے۔ اگر انسان اسی ہاتھ کو لڑائی جھگڑے کے لیے استعمال کرے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرے، تو یہ نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ لیکن اگر اسی ہاتھ کو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے، اس کا شکر ادا کرنے، ان ہاتھوں کو دوسروں کی مدد کرنے، ان ہاتھوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان ہاتھوں کا استعمال کریں، تو یہ شکرانہ نعمت ہو گیا۔ تو جو نعمت دی ہے اس کا ایک استعمال عملی مرحلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو نیک و بد کی تشخیص ضروری ہے کہ انسان سمجھے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جب انسان اس بات کو سمجھ لے گا تو پھر وہ نعمت سے اس طریقے سے استعمال کرے نعمت کو کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ اللہ کے شکر کا سبب بنے، نہ یہ کہ اللہ کی ناشکری کا سبب بنے۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شکر قلبی اور زبانی کرتے ہیں، دل سے تو اللہ تعالیٰ کے مشکور ہیں، زبان سے تو شکر کو ادا کرتے ہیں، لیکن عملی شکر نہیں کرتے۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان عملی شکر بھی انجام دے، کوشش کرے کہ وہ نعمتوں کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، ہم شکر کریں تو اللہ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیوں شکر کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے انسان کے شکر کی؟ تو جواب یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو شکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہمارے شکریہ کی ضرورت ہے۔ تو پھر انسان کیوں انجام دے رہا ہے جب اسے ضرورت ہی نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ اس لیے انجام دے رہا ہے کہ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ خود انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ عبادت جو انسان انجام دے رہا ہے خود وہ اسے ایسا سلیقہ سکھاتی ہے، وہ ایسی سبب بنتی ہے کہ جس کا فائدہ خود انسان کو ہوتا ہے۔ شکر انسان کرتا ہے تو خود اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے اور اس کے ذریعے وہ نعمتوں کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے۔ تو شکر کا فائدہ انسان اللہ کو نہیں پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میری ضرورت ہے کہ میں نعمتوں کا شکر ادا کروں تاکہ میرے لیے آگے بھی نعمتیں وافر مقدار میں حاصل ہوتے رہیں، اور خداوند تعالیٰ حکیم ہیں، وہ ایسے شخص کو نعمت نہ دے گا
کہ جو اس کا غفران کرے، ایسے شائستہ افراد کا انتخاب کرے گا کہ جو زیادہ شکر گزار ہوں، وہ اللہ کی نعمتوں کو قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایسے افراد کو زیادہ نعمت دیں کہ جو اس کی صحیح وظیفہ شناس ہیں، قدر شناس ہیں، اس کی لیاقت کو رکھتے ہیں، اس نعمت کو حاصل کرنے کے حوالے سے کسی قدر وہ سمجھدار ہیں، اس نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، دوسرے افراد کو بھی تو نعمت دیتا ہے، لیکن اس لیے دیتا ہے کہ ان پر ایک طرح سے حجت تمام ہو جائے، اللہ کی نعمت دی لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہ دونوں حکمت آمیز کلمات امیر المومنین کے یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ آج کی کلاس سے موضوع پر یہاں پر تک تمام کرتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اچھے دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں نیکی کی طرف لے جائیں، اپنے دوستوں کو باقی رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے دوستوں کو کھو بیٹھیں، ناراض کر دیں، ایسے دوست کہ جو انسان کی اچھائی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا انسان شکر گزار ہو، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی انسان کو توفیق ملے۔ نہ صرف یہ کہ قلبی شکر، نہ صرف یہ کہ زبانی شکر، عملی طور پر بھی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا نظر آئے۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔